سے بھی پیچھے لے جاتی ہوں. یہ زلفی بخاری ہے کون؟ جی اس کو کبھی آپ نے 2018 سے پہلے کہیں دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا. یہ شہباز گل ہے کون؟ آپ نے کبھی اس کو 2019 سے پہلے دیکھا تھا؟ یہ شہزاد اکبر ہے کون؟ آپ نے پہلے اس کو کبھی دیکھا تھا؟ اور اب یہ کدھر ہے؟ زلفی بخاری جو ہے اس نے رنگ روڈ سکینڈل میں اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ارباں بنائے، ارباں بنا لیے. یہ وہ شخص ہے جس نے روزویلٹ کو بیچنے کی پوری کوشش کی. یہ اس اوورسیز کی جو کمیٹی ہے اس میں یہ ممبر تھا اور یہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کہلاتا تھا، ڈیفیکٹو پرائم منسٹر. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے اس طرح کے جتنے 2 نمبر کے لوگ تھے جو کہ پیسہ بنانے باہر سے آئے تھے ان کو اپنے ارد گرد انر سرکل میں رکھا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ مرشد جو ہیں انہوں نے کال کر کے جو سب سے ٹرسٹڈ بندہ تھا عمران خان کا اس کو گھڑیاں بیچنے کے لیے کہا. چلو گھڑیاں تو آپ اس سے بکوا ہی رہے ہیں بھئی، اللہ بھلا کرے. آپ کو اتنی کیا وہ پرابلم ہو گئی کہ آپ ان کے افیئرز کے متعلق اتنی ڈیٹیل گفتگو کر رہی ہیں کہ اچھا تمہارے افیئر ہو گئے، اچھا جی دنیا کو پتہ لگ گیا. اور وہ آگے سے فرما رہے ہیں مرشد صاحبہ وہ آپ ہی اتنی دور ہو گئی تھیں، میں تو بہت اپنے آپ کو لونلی فیل کرتا ہوں. اور یہ کہانی اور وہ کہانی، میں کہتی ہوں کہ اللہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ معافی دے. ہمیں نہ ایسے مرشد چاہیے، نہ ایسے مرید چاہیے. ہمیں چاہیے سنسیئر لوگ جو کہ پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے لوگوں کا سوچیں، نہ کہ گھڑیوں کا سوچیں، نہ کہ یہ جو پیری مریدی کی کہانیاں ڈالیں اور یہ القادر یونیورسٹی کا ٹرسٹ جو ہے اس کی زمین ہڑپ کر جائیں. یہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ کے اس کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. ورنہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا حالت ہونی تھی. یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عذاب سے بچایا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کا پتہ تھا، ہم اسلام بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہماری رگوں میں اسلام ہے، مسلمان گھروں میں، لیکن بے وفائی جو ہے وہ بھی اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں تھی. یہ ہمیں اس مرشد نے بتایا کہ زلفی پتر جڑی بے وفائی ہے نا کسے نال دیکھیں آپ میری بات سنیں. جی یہ آپ مجھے بات یہ میری بتائیں، آپ کی اگر بیٹی ہو 25 سال کی، کیا جی آپ اس کی شادی کریں گے 70 سال کے بوڑھے سے؟ بالکل آپ بھی مجھے نہیں، جواب دیں اس بات کا. کسی صورت میں اچھا، نہیں. پھر اگر آپ کا ایک میاں، آپ کا میاں بڈھا بابا مانے کا، اس کی ڈیورس آپ سے ہو اور اس کی شادی جو ہے وہ اپنی بیٹی کی دوست سے کرا دے، کیا آپ یہ گوارا کریں گے کبھی؟ اس کی بھی تو کسی صورت نہیں. جو ہے عمر یہی ہوگی نا جو اس کی بیٹی کی تھی. یہ کیا حرکتیں ہیں کرنے والی؟ یہ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بولڈ اینڈ بیوٹیفل کرتے پھرو تم لوگ، اس کی بیوی کو اس کے ساتھ، اس کی بیٹی کو اس کے ساتھ، اس کا مطلب تماشا لگا ہوا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ مقصد ہے کہ آپ کہیں تو ٹھہر جائیں. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے وہ لٹ مچائی ہوئی ہے کہ جتنا پیسہ آتا تھا کرپشن کا اس میں 70% تو ان کی جیبوں میں جاتا تھا. وہ تو اس کی مانیکا فلٹ خاندان. پرسن تھی فرق ہوگی. اور یہ وفاداری اور یہ کہانیاں اور یہ آگے اور یہ پیچھے، یہ مطلب ہے کہ یہ کوئی بھی عقل مند باشعور جو انسان ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا. بالکل ٹھیک، پردے کے پیچھے کا تھا. اون چوری صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ریحام خان صاحبہ کی جو طلاق ہے وہ بھی بشرا بی بی نے کروائی. اس وقت تو آپ وہاں پر تھے عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں میں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں خان صاحب نے پہلے، میں تو ان کے میڈیا اسٹریٹجی میں ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، انہی کی ٹرین تھی اور میں ریپرزینٹیٹو تھی میڈیا پہ پی ٹی آئی کی. پہلے ہمیں خان صاحب نے کہا کہ آپ نے عائشہ گلالے کی ایسی کی تیسی کرنی ہے، ہم اچھا سارے جی. ترجمانوں کو کہا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ریحام خان کی ایسی کی تیسی پھیرنی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ خواتین ہماری فرنٹ فیس ہے، انہوں نے ہمارے تھرو ہم نے خود بیٹھ کے
نیشنل نیٹ ورک پہ اتنا برا بھلا کا انہی خواتین کو خان صاحب کے کہنے پہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کی عزت تھی خواتین کی کہ آپ ریحام نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا اور ہم نے اس کو اتنی گالیاں دی تھی کہ جھوٹ بولتی ہے، یہ فلانا کرتی ہے. اس نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میری ڈیورس جو ہے وہ پنکی پیر نے کروائی ہے. وہ تو اس نے کہہ دیا تھا. اور اون چودھری کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اون چودھری وہ آدمی ہے، خان صاحب جب سوتے تھے آخری بندہ وہی ہوتا تھا ان سے ملنے والا، اور جب صبح اٹھتے تھے تو پہلا بندہ بھی وہی ہوتا تھا ان سے ملنے والا. خان صاحب کی ساری جو دن کے پورا جو ان کی جو اندر کی بات باہر کی بات وہ اون چودھری ڈیل کرتا تھا اس سے. اس کو سب اندر کی ان کی اندرونی کہانی پتہ ہے. تو اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ سچ ہے، اس میں اتنا 1% بھی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ سائے کی طرح سارا وقت وہ رہتا تھا. اور یہ بالکل یہ جو باتیں اس نے کی ہیں یہ سونا آنے سچ ہے. اور اس میں شرم آنی چاہیے جس طریقے سے دھوکہ دیا. ایک تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شرمندہ ان کو ہونا چاہیے، پھر قوم کو کس طرح سے انہوں نے دھوکہ دیا. جب قوم کو آپ اپنی ذاتی زندگی میں اتنے دھوکے میں رکھ رہے ہیں. ہمیں کہتے تھے کہ بل جلا دو اور ٹیکس نہ دو، اور اگلے دن ہمیں پتا چلا کہ جی وہ میری بیوی تو ٹھنڈے پانی سے نہا نہیں سکتی ہے تو میں نے تو گیس کا بل دے دیا ہے تو ہمارا تو گیزر چالو ہو گیا. یہ تو حال ہے. جو بیوی کو جو اپنی بیوی کو انقلاب لانے کے لیے ٹھنڈے پانی سے نہانے پہ قائل نہیں کر سکتا، وہ قوم کو بتا رہا ہے کہ میں یہ کروں گا. اچھا میم یہ بتائیے گا ذرا کہ آپ کے پرانے کولیگ سے کچھ رابطے وغیرہ تو ہوں گے، تو یہ جو اسمبلیاں توڑی ہیں کے پی کے میں اور پنجاب میں، عمران خان کے لوگ عمران خان کے فیصلے سے خوش ہیں یا عمران خان کے اس سے مطلب کیا سوچتے ہوں گے وہ یہ لوگ جو اسمبلیاں توڑ دی عمران خان صاحب نے؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے خیال میں ہاتھ اٹھا کے عمران خان کو بد دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ پرویز الہی کی شکل آپ نے دیکھ ہی لی تھی کیا بنی ہوئی. جی پرویز الہی لکھا تھا بھائی، وہ تو فواد صاحب کو بھی گالیاں نکال رہے تھے. وہ تو آپ نے سن ہی لیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا، اور انہوں نے خان صاحب کو ان کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ خان صاحب یہ جو اتنے آپ کے ایک پوری فوج ظفر موج سپاہیوں کی اور سیکیورٹی کی باہر بیٹھی ہوئی زمان پار کے یہ ساری غائب ہو جائے گی. آپ کی سیکیورٹی کا ہم کیا کریں گے، اور پھر ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ہمیں کون بچائے گا پھر یہ جو ساری بعد میں کارروائیاں ہوں گی. خان صاحب نے پتہ نہیں کس کی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس کے مشورے پہ. اور یہ ابھی اب اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاہ محمود بھی اس کے خلاف تھے اور ایم پی ایس تو بہت ہی خلاف تھے. دیکھیں ایم پی ایس جو تھے ان کو تو ابھی تھوڑے بہت جو فنڈز مل رہے تھے انہوں نے وہ جا کے اپنے حلقوں میں لگانے تھے تاکہ وہ کل کو جب الیکشن ہوتی تو اپنی جو کنسٹیچوئنسی ہے اس میں منہ دکھانے کے قابل ہوتے. وہ ساری چیزیں ٹھپ ہو گئیں. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ خوش ہوں گے؟ ان میں سے کوئی خوش نہیں تھا. یہ خان صاحب نے بلڈوز کیا ہے اور اب بھگتے ہیں اب بیٹھے ہیں، اب کر لیں جو کرنا ہے انہوں نے. تو اب تو وہ لاڈلا پن مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آپ بھائی اب جس طرح آپ نے ہر ایک کو جیلوں میں ڈالا اور ہر ایک کو آپ نے ایک کمبل اوپر اور ایک نیچے دیا، اب آپ کے بھی دن آ گئے ہیں چھپکلیوں سے ڈرنے کے. چھپکلیوں کے دن آگے ڈرنے. ابھی آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر کیا، ذرا یہ فرمائیے عمران خان صاحب کو کھوٹے لائن لگا کے کتنے کو امیدوار ہیں جو پارٹی کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں؟ بشرا بی بی کا بھی نام آتا ہے کسی جگہ پہ کہ وہ بھی چیئرمین بننا چاہتی ہیں پی ٹی آئی کی. دیکھیں جی جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا یہ امیدوار، یہ اپنی پوٹلیاں بند کریں اور گھر جائیں. پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ باغ دوڑ ایک ہی بندی کے ہاتھ میں آنے والی ہے اور وہ ہے مرشد. یہ مرشد جو ہے عمران خان نے پورے پی ٹی آئی پہ مسلط کیا ہوا ہے اور وہ کسی اور کو اس کے علاوہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے چاہے وہ شاہ محمود ہو، چاہے وہ اسد عمر ہو، چاہے وہ فواد چودھری ہو، کسی کی دال نہیں گلنی، سب فارغ ہیں. تو یہ نہ سوچیں کہ تسی کہہ رہے ہو کہ مرشد کل نو وڈے مرشد بن سکتے ہیں ساری پارٹی دے مشترکہ مرشد. وہ آج بھی وڈے مرشد نے تو تانوں کو شک ہے کیا؟
بالکل ٹھیک. اچھا چھوٹے چھوٹے 2-3 سوال اور ہیں, کافی ٹائم لے لیں. عمران خان نے آخری وقت میں نعیم الحق کو علیحدہ کیوں کر دیا تھا اور اس کے جنازے پر بھی نہیں گئے؟ ویسے تو اپنے محسنوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں, بٹ نعیم الحق کا تو بڑا مقام تھا ان کے ساتھ. بہت افسوسناک بات ہے. نعیم الحق نے, میں ان کے میڈیا ایڈوائزر تھی نعیم الحق صاحب کی, اور انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی عمران خان کے ساتھ. ان کی اپنی تو کوئی زندگی تھی نہیں, جی وہ تو سارا دن انہی کے ساتھ ہوتے تھے. اور یہ مرشد